بھی پتہ چلا کہ مودی سرکار کی آج کل بہت کتیاں کتیاں ہو رہی ہیں کسان کے معاملے پہ، اور کسان جو ہے وہ ساری رکاوٹوں کو اٹھا کے پرے پھینک کے دلی پہنچ گئے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ 26 جنوری کو انہوں نے لال قلعے پہ جا کے اپنا نشان صاحب اور کسان یونین کا جھنڈا بھی گاڑ دیا۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ گورنمنٹ نے بلاک کروائے تھے وہ اگلے دن ہی ان بلاک ہو گئے۔ اور سب سے بڑی کتیا یہ ہوئی کہ ریحانہ اور وہ جو گریٹا ہے انہوں نے بھی کسان کے حق میں ٹویٹس کر دی۔ تو اس وجہ سے مودی سرکار کی بہت کتا ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ مودی کا سب سے بڑا سپورٹر میں پاکستانی، مجھے تو فوری طور پہ آنا چاہیے مودی کو سپورٹ کرنے کے لیے، لہٰذا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مودی سرکار کو اور دیش بھکتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بھائی تم لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، تم لوگوں نے لگے رہنا ہے، یہ 3 قانون جو ہے نا ان کو کسی صورت واپس نہیں لینا، کیونکہ مودی ہے تو ممکن ہے۔ اور ممکن کیا ہے؟ ممکن یہ ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ انڈیا ہونا جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ مودی سرکار کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا مودی سرکار میری تم سے بنتی ہے کہ تم اور جو RSS کے دیش بھگت تمہارے ساتھ ہیں، تم لوگوں نے یہ جو 3 قانون ہیں نا یہ جو کسانوں کے لیے بنائے ہیں یہ واپس نہیں لینے، اور یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا لگے رہو ان قانونوں کے پیچھے، کسان جو مرضی کرتے رہیں، تم لوگوں نے جو ہے نا پیچھے یہ قانون جو ہے نا وہ واپس نہیں لینے، کیونکہ جتنی دیر یہ کسان آندولن چلے گا اتنی دیر بیسیکلی جو پاکستان اور جو سکھوں کا محبت کا پودا لگا ہے نا کرتارپور کے ذریعے وہ بڑی سپیڈ سے چلتا رہے گا۔ وہ اس طرح سے کہ کرتارپور ایک ایسا کام ہے کہ جس نے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان جو 1947 سے نفرت مصنوعی طور پہ قائم کی گئی تھی اس کو ختم کر دیا ہے، اور وہ محبت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اب اس محبت کے پودے کو بڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ پانی کی اور پھر اس کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، اور وہ اس کسان آندولن کی صورت میں دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ مل رہا ہے۔ مثلاً آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ پاکستان سے جو ہے وہ لوگ سنگر جو ہیں وہ کسانوں کے لیے دھڑا دھڑ گانے بنا رہے ہیں، اور کیا تباہی قسم کے گانے بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسانوں میں بڑا جوش جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اس محبت کا جو پودا لگا ہے کسانوں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان، یہ اس کے لیے فرٹیلائزر کا کام کر رہا ہے۔ اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ 3 قانونوں کو واپس نہ لینا جو ہے وہ اس پودے کے لیے دھڑا دھڑ پانی کا کام کر رہا ہے۔ تو یہ پودا جو ہے یہ بڑی سپیڈ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مودی سرکار اور دیش بھکتوں جو مرضی ہو جائے کم چک کے رکھو، تم لوگوں نے یہ قانون واپس نہیں لینے، کیونکہ تم لوگوں کے یہ قانون نہ واپس لینے سے ساری دنیا میں کتیا تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اب جیسے ریحانہ اور جو گریٹا نے جو ٹویٹس کی ہیں اس کے جواب میں جو IT سیل والوں نے جو وہاں پر کیسے جواب دیے ہیں نا، اسے ساری دنیا کو جو ہے نا وہ انڈیا کا اور RSS کے دیش بھکتوں کا جو ہے نا وہ صحیح چہرہ نظر آ رہا ہے۔ تو اگر قانون واپس ہو گئے تو یہ سارا کچھ کیسے چلے گا؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی قانون واپس نہیں لینے تم لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قانون جو ہے ویسے مودی سرکار کی اور دیش بھکتوں کی گلے کی نا ہڈی بن چکے ہیں، مثلا نہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو جو ہے نا وہ آپ تھوک سکتے ہیں، لیکن ایک کام تم دونوں نے بیسیکلی کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے اس ہڈی کو جو ہے نا گلے میں پھنسا کے رکھو۔ اور اس کا فائدہ جو میں نے بتا ہی دیا وہ بہت ہو رہا ہے، پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، پنجاب کے سکھوں کو بھی ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ وہی ہو رہا ہے کہ جو 1947 میں بیسیکلی جو سکھوں کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا اس کی ان کو آہستہ آہستہ سمجھ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ 1947 میں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا تھا وہ تو مسلمانوں اور سکھوں کے ساتھ ہوا تھا، ان دونوں کو سازش کے ذریعے آپس میں لڑوایا گیا، ان دونوں کا ایک دوسرے سے قتل عام کروایا گیا۔ تو مسلمانوں کو تو پھر بھی 47 کے قتل و غارت کے بعد چلو آزادی مل گئی، وہ لوگ آزاد ہو گئے پاکستان میں، تو بیچارے سکھوں کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ اتنی قتل و غارت کرنے کے بعد، اپنا ظلم ان پہ ہونے کے بعد بھی وہ تو برٹش کے بعد جو ہے وہ تو برہمنوں کے غلام بن گئے۔ اب میں نے یہاں پر ہندوؤں کے غلام نہیں کہا، میں نے برہمنوں کے غلام کہا ہے، تو اس پہ ہم بات جو ہے نا وہ بعد میں کریں گے۔ بس یہ دیکھ لیں کہ یہ جو امبانی اور جو اڈوانی اور جو دوسرے ہیں یہ جو ہیں یہ برہمن ہی تو ہیں زیادہ تر ان میں سے، تو اس لیے وہ بیچارے سکھوں کے ساتھ تو یہ دھوکہ ہوا کہ اتنی قتل و غارت کے بعد وہ بیچارے انگریزوں سے نکل کے تو ان لوگوں کے غلام ہو گئے ہیں، اور یہ غلامی جو ہے اس کو بیسیکلی اب ذرا ٹائٹ کیا جا رہا ہے ان 3 قانونوں کے ذریعے۔ اور بالکل میں تو ان قانونوں کے حق میں ہوں،
मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तानी होने के साथ साथ कि भाई मोदी सरकार और आरएससी के देशभक्तों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, तुमने ये कानून वापस नहीं लेने। ये कानून जितनी देर तक इसके ऊपर आंदोलन चलता रहेगा उतनी देर तक जो मुसलमानों का और जो सिखों का आपस में मोहब्बत का रिश्ता है वो मजबूत से मजबूत होता जाएगा। वैसे ऑलरेडी भी काफ़ी मजबूत हो चुका है। उसकी मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। अभी देखो, तुम लोगों ने देखा कि ये जितने भी दुनिया भर में किसान भाइयों के हक में जो अपने सिख भाइयों ने और मुसलमानों ने जो किए हैं, मुजाहरे किए हैं, ज़्यादातर तो वो इंडियंस ने किए हैं जो ये सिख हैं। वहाँ पर आपने किसी के हाथ में इंडिया का झंडा देखा? ज़रा जाकर गौर से दोबारा वीडियोस देखो, किसी एक बंदे के हाथ में, चाहे वो मुजाहरे लंदन में हुए हैं, शिकागो में हुए हैं, टोरंटो में हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, वो कहीं भी आपको किसी भी मुजाहरा करने वाले के हाथ में इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा। क्यों? समझो आप पे। और किसके झंडे हैं? या तो खालिस्तान के झंडे हैं, तो या किसानों के झंडे हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अब तो देशभक्ति कहेंगे कि जी हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, तो भाई कहो ना, जोर जोर से कहो, ताकि तुम्हारे कहने से किसानों को, बेचारे जो आम किसान वहां पर आके बैठे हुए, उन्हें अंदाजा हो जाए कि अगर हमने अपना हक भी मानना है तो हमारे ऊपर खालिस्तान का ठप्पा लग जाना है। और उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चल जाए कि इंडिया के अंदर तो उनको हक नहीं मिलने वाले जब तक इंडिया का इंडिया नहीं हो जाता। और वो कौन करेगा? मोदी सरकार की जय हो, आरएसएस के देशभक्तों की जय हो। लिहाजा पीछे नहीं हटना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देशभक्तों और आरएस मोदी गवर्नमेंट, तुम लोगों ने पीछे नहीं हटना। वैसे इस एजिटेशन का ये भी बहुत फायदा हो रहा है कि आप लोगों ने नोट किया, कोई एक भी जो अब सिख कम्युनिटी में से जो हमारे भाई हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करते। आप देख लें, ये छोटी छोटी वीडियो जो बीच में शामिल की से देखें ना, कि वो जब भी अब दुश्मन की बात कर रहे हैं ना, कि अगर सिखों के ऊपर जुल्म हुआ तो सिख रेजिमेंट वाले जो हैं वो दुश्मन को छोड़ के वापस आ जाएंगे, तो वो दुश्मन के लिए सिर्फ चीन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। वो अब दुश्मन के लिए पाकिस्तान का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं कर रहा कोई। देख लें, बेशक ये खुद नोट करके देख लें, पूछ के देख लें किसी से। तो इसलिए आरएसएस वालों, देशभक्तों, तुम जो है ना अब एक काम करो बेसिकली, बस वो मैं सोच रहा हूँ बड़े दिनों से तुम लोगों ने किया नहीं है, वो ये काम करो कि ये तुम्हारे जो ट्रेंड गुंडे हैं ना आरएसएस के, जिनको तुम लोगों ने गुजरात में और शाहीन बाग में कत्लेआम करवा के बड़ी ट्रेनिंग की है, यार इन्हें जल्दी से जो है ना यहाँ पर भिजवाओ। ये जो पंजाब का आंदोलन है ना, वैसे तो अपने किसान भाई उनको बड़ी अच्छी तरीके से निपट लेंगे, लेकिन उनके वहां पर पहुंचने से फायदा ये होगा कि तुम लोगों का जो है ना वो इन लोगों का असल चेहरा दुनिया के सामने आएगा। और उसका फायदा और भी बहुत होगा। उसका फायदा वही होगा जो मैं कह रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन क्या है? इंडिया का इंडिया बनना। तो इसलिए अब तुम लोगों ने करना ये है कि बस जल्दी से जो है ना अपने आरएसएस के गुंडे जो है ना, वो जो 26 जनवरी को वहां पर थोड़े से भिजवाए थे, उनको जरा ज्यादा तादाद में वहां पर भिजवाओ। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पाकिस्तानी तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल, पूरे मन से। तो मोदी सरकार की जय हो, देशभक्तों की जय हो, और मोदी है तो इंडिया मुमकिन है।